ایک نئی جو ہے اتھارٹی بننے جا رہی ہے، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی ڈرپا، DRPA. میرے تو نام میں ڈر ہے. جی شہباز شریف صاحب نے فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کے لیے بنا لی ہے، اور یہ نئی اتھارٹی جو ہے یہ ریگولیٹ کرے گی سوشل میڈیا کو، اور اس کے اندر الاؤ ہوگا کہ جو پیکا آرڈیننس ہے 2016 کا، اس کے اندر امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں. پیکا آرڈیننس 2016 میں آیا تھا، تب سے وہی والا پیکا آرڈیننس چل رہا ہے مور اور لیس. اس کے بعد PTI نے 2022 کے اندر فل کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس پیکا آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹس کچھ لائیں. وہ امینڈمنٹس جو تھیں وہ جب ہم نے پڑھی تو ہمیں بھی کافی حیرانگی ہوئی، شاکنگ تھیں کچھ چیزیں اس کے اندر، اور وہ کافی خطرناک بھی تھیں. تو میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر اس چیز کو نہ ہونے سے روک دیا رادر، اور تب اس چیز کی پیکا آرڈیننس کی مذمت کی تھی اس وقت کی نون لیگ نے کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کریں. تو اب جو ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اب یہ DRPA آ رہا ہے، جو ایفیکٹولی پیکا آرڈیننس کی ایک سبسیڈری ٹائپ کہہ لیں جو اس کو امینڈ بھی کر سکتی ہے، وہ آئے گی. تو پھر PTI جو ہے وہ کہے گی یہ غلط ہے. تو یہاں پہ ایسے ہی ہے سر کہ ایک غلط کہتا ہے، پھر ایک ٹھیک کہتا ہے، پھر الٹا ہو جاتا ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ چاہیے کیوں ہے، یہ سارا کچھ کرنا کیوں ہے، یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ایک جملے کی حیثیت سے بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے کہ آپ پھر اس کے اندر کیونکہ رکاوٹ نہیں ہے، اس جملے کا اینڈ کوئی نہیں ہے. پھر آپ کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کریں گے، پھر آپ کیسی چیزوں کو ریگولیٹ کریں گے. مطلب اتنی براڈ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے آپ جیسے ابھی ہے، آپ بہت ہی نیرو پالیسی بھی نہیں بنا سکتے ورنہ کوئی کام نہیں کر سکے، انکلوڈنگ یور سیلف. سرکار کو بھی تو سوشل میڈیا چاہیے، ان کی بھی تو پروموشن انہیں کرنی ہے، وہ کیسے کریں گے. سو یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا کہ یہ بڑی سینسٹیو لیجسلیشن ہے. تو آئی ہوپ انہوں نے تھوڑا ہوم ورک کر کے کر رہے ہیں، نہ صرف کہ جی بس پیکا ہو کسی طرح اس کے اندر 2-4 پوائنٹ ایڈ کروا دینا تو وہ بڑا زبردست قسم کی چیز بن جائے گی. میرا نہیں خیال ایسے ہوگا. یہ ہے کیا جس کو یہ بنا رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ DRPA، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی. اچھا، تو یہ اب ایک نئی اتھارٹی بننے جا رہی ہے. سو پچھلی اتھارٹی کو ختم کر دیا جائے گا، وہ لوگ فائر کر دیے جائیں گے؟ نہیں سدھر ہی آ جائیں گے وہ. اچھا، پھر چلے وہ بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں پچھلی اتھارٹی کون سی ہے سر. کیونکہ اگر دو ہونی ہے نا تو اس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی کیونکہ وہ عدلیہ ٹھیک کام نہیں کرتی تو اس لیے ملٹری کورٹس چاہیے، تو پھر عدلیہ ختم کر دیں. یہاں پہ بتایا جاتا ہے جی کہ کیونکہ بیوروکریٹس کام نہیں کرتے اس لیے SIFC بنانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو پھر بیوروکریسی ختم کر دیں. یہ دو جگہ پہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا پیسہ کیوں جا رہا ہے، یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے پہلی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بالکل جس طرح آج کل تو اب آفیشلی، پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب یہ کہتے ہیں خود کہ ہم نے ٹویٹر بند کر دیا. تو اب جب پرائم منسٹر ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو باقاعدہ غیر قانونی کام ہے، اس کے اوپر مطلب کارروائی ہونی چاہیے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. تو دوسری اس میں یہ ہے پہلو کہ یہ ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے. ان کے پاس مثالیں کیا ہیں؟ چائنا. وہ چائنا ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اتنے زیادہ سالوں سے لگاتار ہر سال اتنے لاکھوں لوگوں کو پوورٹی لائن سے اوپر لے کے آتا ہے کہ وہ جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو انہوں سجدی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے لوگ گالم گلوچ کر لیتے ہوں گے، تنقید کر لیتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہوں گے ٹویٹر پہ کوئی نکل کے آ کے آپ کا گربان تو نہیں پکڑ سکتا. اچھا، یہ پریشر کوکر کی لڈ کی طرح ہے، وہ یہ کرتے ہیں رات کو ٹھنڈے ہو کے سو جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ ان کو تنقید کرنے کا حق بھی ان سے اگر لے لیا گیا اور یہاں پر سالانہ لوگوں کو پوورٹی لائن سے نکالا نہیں جا رہا، مزید لوگ اس لائن کے نیچے جا رہے ہیں، تو کچھ یہ کر ہی نہ بیٹھے ہیں، کچھ یہ گھروں سے ہی نہ باہر نکلے ہیں، اس میں حکومت کا یا ریاست کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ بھی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جب کریں گے تو اس کے بعد کیا ہم بے فکر ہو جائیں کہ پھر قانونی طور پر ساری کاروائیاں ہوں گی، یا اس کے بعد بھی کسی کو شمالی علاقہ جات کی سیر پہ لے جایا جا سکتا ہے؟ اور چوتھی اور آخری چیز بہت امپورٹنٹ، وہ یہ کہ بالکل ٹھیک ہے بڑا مشکل کام ہے جیل کاٹنا، 3 سال تو چھوڑے 3 مہینے کی کاٹنا بڑا مشکل کام ہے، جس پہ گزرتی ہے اس کو ہی پتہ ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ یہ جس طرح کے چیزیں ان قوانین میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں نا، پاکستان میں تو جس دن یہ اپروو ہو جائے گا یہ قانون بن جائے گا، لیکن باقی پوری دنیا اس کو قانون نہیں سمجھتی، یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں سمجھتی. سو
مطلب یہاں پہ اگر آپ نے چوری ڈکیتی کی ہوئی ہے نا، خدا نہ خواستہ، اور آپ پہ پرچہ ہے، آپ پہ کیس ہوا ہوا ہے، آپ کو سزا ہو گئی ہوئی ہے، تو کل کو آپ کے لیے باہر جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کے اوپر ایک آپ سزا یافتہ فرد ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ جو ان کو زیادہ مسئلہ ہے ہمارے ریاستی اہلکاروں کو کہ جی پاکستان کی امیج خراب ہوتی ہے جب تنقید ہوتی ہے ہمارے اوپر، تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ان قوانین کی وجہ سے جیل جائیں گے، وہ چاہے 3 مہینے کے لیے جائیں، 3 سال کے لیے جائیں، 10 سال کے لیے جائیں، وہ جس دن نکلیں گے اس دن ان کی بوسٹن کی فلائٹ ہوگی اور اگلے دن وہ ہارورڈ میں لیکچر دے رہے ہوں گے. سو یہ بیسیکلی سب کو ہیرو بنا دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.